محکمہ ریلوے کا عید پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ عید اسپیشل ٹرینیں 28 مارچ سے چلائی جائیں گی۔ 3 ٹرینیں عید سے قبل اور 1 عید کے تیسرے روز چلائی جائے گی۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین لاہور سے کراچی کے درمیان چلائی جائے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے۔ بتائیے فہد۔ جی بالکل، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں بسے پردیسیوں کی جانب سے عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے آبائی علاقوں میں منانے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور ابھی سے جو ہے وہ ٹرینوں میں اپنی بکنگ جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اس ممکنہ رش کے پیش نظر مسافروں کی سہولت کے لیے عید پر 4 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ 4 عید اسپیشل ٹرینیں جو ہیں وہ ان میں سے 3 جو ہیں وہ عید سے پہلے اور 1 عید کے بعد جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ریلوے جو عید جو ہے وہ ٹرین آپریشن ہے وہ 28 مارچ سے شروع کرے گا اور پہلی ٹرین جو ہے وہ کراچی سے لاہور اور دوسری ٹرین راولپنڈی سے کراچی کے لیے چلائی جائے گی، جبکہ تیسری ٹرین کوئٹہ سے پشاور کے درمیان چلائی جائے گی اور چوتھی عید اسپیشل ٹرین جو ہے وہ عید کے بعد عید کے تیسرے روز جو ہے وہ لاہور سے کراچی سے لاہور کے لیے چلائی جائے گی۔ تاحال ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مکمل شیڈول جو ہے وہ اس کا جاری نہیں کیا گیا۔ 1-2 روز میں اس کا شیڈول جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ مسافر ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا بڑا خوشائن اقدام ہے جو انہوں نے عید پہ اضافی ٹرینیں چلانے کا سوچا ہے، کیونکہ عید وجہ سے سارے پردیسی لوگ اپنے سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر پر جا کے عید اپنوں کے ساتھ عید منائیں۔ جی بالکل، آپ نے مسافروں کی بھی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ خوشائند ہے کہ عید پر جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 4 عید اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں، کیونکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عید کے دنوں میں ریلوے اسٹیشن اور جو بس اڈے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بڑی تعداد میں پردیسی اپنے آبائی علاقوں کو جاتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ٹرینوں پر کئی روز پہلے ہی جو ہے وہ بکنگ مکمل کر لی جاتی ہے اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی جو ہے وہ ایک پلان مرتب کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے سے ٹرینیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اگر زیادہ رش ہوا تو اضافی کوچز لگائی جا سکتی ہیں۔ جی آپ کا شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹرانسپورٹ کا نیا سسٹم شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے تجاویز تیار کر لیں۔ سال 2025-26 لاہور میں فیڈر بسوں کی تعداد 200 سے بڑھا کر 475 کرنے کا فیصلہ۔ صوبہ بھر میں 500 سے زیادہ الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ حکومت کی طرف سے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تیاری کی جا رہی ہے، تو اسی تناظر میں پنجاب حکومت کی انسٹرکشن کے اوپر محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی طرف سے 3 سال کا سالانہ ترقیاتی پروگرام تیار کیا جا رہا ہے، جس میں مالی سال 2025-26 میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں نیا ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے آئندہ مالی سال میں لاہور میں نیا ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کرنے کے لیے 70 ارب روپے سے زائد کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے جو سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تجاویز تیار کی جا رہی ہیں ان میں سال 2025-26 میں جو فیڈر روٹس اس وقت لاہور میں 200 بسیں چل رہی ہیں، ان کی تعداد بڑھا کر 475 کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ تجاویز پنجاب حکومت کو ارسال کی ہیں۔ اس کے علاوہ 2026-27 کا جو بجٹ ہوگا اس میں لاہور کے لیے بسوں کی تعداد بڑھا کر 800 بسیں کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں پنجاب کے دیگر بڑے شہروں میں بھی بسیں چلانے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں صوبہ بھر میں 500 سے زائد الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ اس وقت 27 الیکٹرک بسیں لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چل رہی ہیں، جس کے بعد ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد میں یہ الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی اور یہ 2 سالوں کا جو آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا اس میں یہ تمام بسیں درآمد کی جائیں گی اور 500 بسوں کا جو فلیٹ ہے وہ صوبے کے بڑے جو شہر ہیں ان میں چلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تجاویز دی گئی ہیں کہ الیکٹرک بسوں کی تعداد سال 2026 کے اختتام تک 1000 کر دی جائے اور ان 1000 بسوں کے لیے بجٹ مختص کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ بھی محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے پنجاب حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ اب جب سال 2025-26 کا بجٹ پیش کیا جائے گا اس کی منظوری کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ کتنا بجٹ مختص کیا گیا جس کے مطابق بسوں کی خریداری کی جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल परवेज इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतल्लिक 4 मनसूबों की मंजूरी। 4 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों की प्री फिजिबिलिटी करवाने की भी मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी मादनियात परवेज इकबाल का कहना है कि महकमा माइंस में तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। मिनरल परवेज इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास जो है वो इनकाद हुआ, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक 4 मनसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में 271 अरब मालियत के 4 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की प्री फिजिबिलिटी करवाने की भी मंजूरी दी गई और इस हवाले से सेक्रेटरी मादनियात का कहना था कि इस इकदाम से महकमा माइंस में तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरपरस्ती में महकमा माइंस की तारीख में पहली मरतबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे सूबे में बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देंगे। सीएम पंजाब के विजन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे सरमायाकारी का बेहतरीन मौके फराहम कर रहे हैं और इस हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तमाम मंसूबों की तकमील के हर मरहले पर शफाफियत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी हदायत दी गई हैं। इजलास में माइन एंड मिनरल के आला अफसरान भी शरीक थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत खालिद सलमान रफ़ीक का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा। फायर सर्विस, एम्बुलेंस और मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। खालिद सलमान रफ़ीक का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ मरीज़ों की दुआएं समेट रही हैं। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अब तक 90 मरीज़ों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं, बताइए बिलाल। एजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का रेस्क्यू हेडक्वार्टर का दौरा किया था। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि माह रमज़ान में अवाम को 24 घंटे रेस्क्यू सर्विस काम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए दूर दराज के इलाकों से भी मरीजों को मुख्तलिफ मिसालों में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि अगर से रहीम यार खान तक मोटरवे सर्विस भी काम की जा रही है। 300 से जायद जो नई एम्बुलेंस है रवा साल महकमा जो एमरजेंसी सर्विस पंजाब को काम करती जाएंगी, जबकि इसके साथ साथ पंजाब एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पाकिस्तान का पहला जो सूबा है ये बन चुका है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अल हफीज़ डेवलपर के सीईओ शेख अहमद दाऊद की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर का अहतमाम। इफ्तार डिनर सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी के सेक्रेटरी जनरल PFUJ मुंतखब होने पर उनके एजाज़ में दिया गया। इस मौका पर शेख इमरान दाऊद, रईस अंसारी और इब्राहिम दाऊद भी मौजूद थे। अल हफीज़ डेवलपर की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर में मारूफ सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत आला सरकारी ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार किया और दोनों इफ्तार के लिए एक ही गाड़ी में बैठ कर आए। शेख अहमद दाऊद के इफ्तार डिनर में वज़ीर ख़जाना पंजाब मुजतबा शुजाउर रहमान, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक, रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड नबील जावेद, नजम सेठी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई।